السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دھوکہ دینے والے سال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تنہائی و خلوت میں بھی اسی کی نگرانی کا احساس رکھو، کیونکہ تقوی ہی آخرت کے دن کے لیے بہترین زاد راہ یعنی توشہ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، پس یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ کے بندو، مومن عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے، اور حریص اور طمع کے فریب میں نہیں آتا، اور نہ ہی دھوکہ دہی پر وہ تکیہ کرتا ہے۔ وہ نتائج پر نظر رکھتا ہے اور ظاہری چمک دھمک سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ فریب دینے والے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ فانی دنیا ہے، اگر یہ سامنے آئے تو اپنے جمال سے دھوکہ دیتی ہے، اور اگر پیٹھ پھیر کر جائے تو اپنے زوال سے رنجیدہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ حضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ بے شک دنیا میٹھی اور سر سبز خوشنما ہے، اور اللہ تمہیں اس میں اپنا نائب بنانے والا ہے تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ علماء رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص پر دنیا کی چمک دمک کھول دی گئی اسے اس کے برے انجام اور فتنے کے شر سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی زینت پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو بس گرمیوں کے بادل یا خواب کے خیال کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء الی آخرہ، کہ دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی سی ہے کہ اسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ سبزہ مل کر نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوبصورت اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو اس پر ہماری طرف سے دن یا رات میں کوئی حادثہ آ پڑا، سو ہم نے اسے ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جو غور کرنے والے ہیں۔ شبہات، فکری گمراہیاں اچک لینے والی ہوتی ہیں جو اپنے ظاہری ملمہ سے دلوں کو دھوکہ دیتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل شبہات کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، یقولون علی اللہ وفی اللہ وفی کتاب اللہ بغیر علم ویتکلمون بالمتشابہ من الکلام ویخدعون جہال الناس بما یشبہون علیہم فنعوذ باللہ من فتن المضلین۔ وہ اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں اور اس کی کتاب کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں، وہ مبہم کلام متشابہات بولتے ہیں، وہ لوگوں کو شبہ میں ڈال کر جاہلوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بس ہم گمراہ کرنے والوں کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کچھ مسلمان کفار کی دنیاوی صنعت و حرفت میں مہارت دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ مطلق حق پر ہیں، اور جو اس صنعت میں پیچھے ہے وہ پسماندہ ہے۔ یہ سری جہالت اور فاش غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے بس ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ امام
شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے دشمنوں نے کمزور عقل والوں کو یہ باور کرایا کہ ترقی اسلام سے نکلے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ترقی کی چاہ میں دین سے دور ہو گئے، بس وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہے۔ اگر وہ اپنے دین کی طرف رجوع کرتے تو ان کی عزت اور عظمت انہیں واپس مل جاتی۔ ابلیس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ وہ عقل و فکر اور ذاتی رائے کو نقل یعنی قرآن، حدیث اور آثار صحابہ پر مقدم کر دیتا ہے۔ لا تخدعن عن الحدیث واہلہ فالرأی لیل والحدیث نہار، تمہیں حدیث اور اہل حدیث سے کوئی دھوکہ نہ دے پائے، کیونکہ انسانی رائے رات کی تاریکی ہے اور حدیث رسول دن کا اجالا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت فی العقل نوع منازعۃ للتطلع من الى معرفت جمیع حکم الحق فی حکمہ، میں نے دیکھا کہ عقل کے اندر خالق کی حکمتوں کو پوری طرح جاننے کے لیے ایک طرح کا تجسس پایا جاتا ہے، تو میں نے عقل سے کہا فقلت له احذر ان تخدع یا مسکین فإنك بعض موضوعاته وذرة من مصنوعاته، اے مسکین دھوکہ کھانے سے بچ، تو تو خود یعنی عقل کو کہتے ہیں کہ تو تو خود اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور اس کی مخلوق کا ایک معمولی ذرہ ہے۔ فریب دینے والے مظاہر میں سے ایک مال و جمال کو دین اور اعمال پر فوقیت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ گھٹیا دھوکوں میں سے ایک حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسروں کے نسب پر طعن کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں جو مر چکے، وہ تو اب جہنم کا کوئلہ ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے ایک بدبودار کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی ڈھوئی پھرتا ہے۔ نسب کا معیار دنیا کا وہ پہلا معیار ہے جو آخرت میں گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نسب رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں کسی کے اس کے نسب کی وجہ سے تعریف کی گئی ہو یا کسی کی اس کے نسب کی وجہ سے مذمت کی گئی ہو، بلکہ اللہ ایمان و تقوی کی تعریف کرتا ہے اور کفر و فسق و نافرمانی کی مذمت کرتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عقل مند انسان یہ سوچے کہ اس کے باپ دادا کی فضیلت نہ اسے رب کے قریب کر سکتی ہے اور نہ اسے مال کما کر دے سکتی ہے، تو ایسی چیز پر اترانے کا کیا فائدہ جس میں کوئی نفع نہ ہو۔ اس پر فخر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پڑوسی کے مال پر اترائے یا اس بے وقوف کی طرح جو اپنے باپ کی ذہانت پر فخر کرے۔ اہل استقامت اپنے کثرت اعمال اور قوت ایمان سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے اور زندہ انسان فتنوں سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی صحت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اپنی جوانی کی قوت پر غرور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت اور فراغت ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ موت اسے کب اچانک آ لے گی، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ تیار رہے اور جوانی و صحت میں دھوکہ نہ کھائے،
کیونکہ مرنے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا دھوکے باز وہ شیطان رجیم ہے۔ وہ دھوکے کی نصیحت کی شکل میں چھپا کر پیش کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ وہ مسلسل انہیں دھوکہ دیتا رہا اور قسمیں کھاتا رہا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات پر مطمئن ہو گئے، یہاں تک کہ شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، اے اولاد آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ کے بندو، عقل مند انسان، عقل مند مسلمان میڈیا کے اس دھوکے میں نہیں آتا جو گھٹیا اور گرے ہوئے لوگوں کو چمکا کر پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بونے لوگ جلیل القدر اماموں پر زبان درازی کرنے لگے ہیں اور شہرت ہی قدوہ نمونہ عمل کا معیار بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبضة قيل يا رسول الله وما الروبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة۔ لوگوں پر ایسے دھوکے باز سال آئیں گے جن میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن ٹھہرایا جائے گا، اور اس وقت روبیضہ کلام کرے گا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا گھٹیا آدمی جو عوامی اور انتہائی زیادہ اہم معاملات میں کلام کرے گا۔ متقی اور سمجھدار انسان باطل کی کثرت اور اس کے پیروکاروں کی بڑی تعداد سے دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا مقصد حق ہے، خواہ اس کے ماننے والے تھوڑے کیوں نہ ہوں۔ باطل اکثریت کی تقلید تو وہ بیساکھی ہے جس پر ہر عاجز سہارا لیتا ہے اور ہر فریب خوردہ اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لما كان طالب الصراط المستقیم طالب امر اکثر الناس ناکبون عنه نبه الله على الرفیق فی هذه الطریق وانهم هم الذین الى آخره، کہ چونکہ صراط مستقیم کا طالب ایک ایسی چیز کا طالب ہے جس سے اکثر لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس راستے کے ساتھیوں کی نشاندہی فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ فلا یکترث بمخالفة الناکبین عنہ فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، لہذا وہ حق سے منہ موڑنے والوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ قدرت و منزلت میں بہت کم ہیں اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، فرما دیجئے اے نبی کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی ہی کیوں نہ لگے، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ کرام اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، تو ہمیں بخش دے، تو بخشنے والا ہے، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔
اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور خرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔